نبیلہ کو سسرال کی ذمہ داریاں اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ میکے میں تو وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی، اب سسرال میں سب کے مطابق چلنا پڑتا تھا۔ اسے یہی سب سے آسان راستہ لگ رہا تھا کہ طلاق لے کر گھر بیٹھ جاؤں۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ ماں باپ پہلے رشتہ ڈھونڈنے میں، پھر شادی کرنے میں کن کن مشکلوں سے گزرتے ہیں، کس کس کے گھر جا کر قرض مانگتے ہیں اور پھر کتنے سالوں میں وہ قرض اتارتے ہیں۔ میں بھاری دل کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی۔ کئی دن تک اسی ٹینشن میں رہی۔ کچھ عرصے بعد میں دوبارہ ان کے گھر گئی۔ مجھے پتا چلا کہ نبیلہ آئی ہوئی ہے تو سوچا حال احوال پوچھ لوں۔ جب میں ملی تو نبیلہ بہت خوش دلی سے ملی۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے سسرال والوں کا حال پوچھا تو نبیلہ نے بڑی محبت اور خوشی سے ان کا حال بتایا۔ میں اس تبدیلی پر حیران رہ گئی۔ میری حیرت دیکھ کر نبیلہ نے خود ہی بتایا، اس دن جب امی نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں سارا راستہ روتی گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کبھی اپنے میکے نہیں جاؤں گی۔ نبیلہ جب یہ باتیں بتا رہی تھی تو اس کے چہرے پر ندامت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے مزید بتایا، میں پڑوسیوں کی لڑکی فوزیہ سے امپریس تھی جسے طلاق ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا اس کی سسرال سے بھی جان چھوٹ گئی اور میکے والے بھی کتنے اچھے ہیں۔ پھر میں نے سوچا اب تو سسرال میں ہی رہنا ہے تو کیوں نہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر رکھوں تاکہ وقت اچھا گزرے۔ میں نے غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے سسرال والے اتنے برے نہیں تھے جتنا میں سمجھتی تھی۔ جب میں ان کے ساتھ اچھی ہوئی تو میرا شوہر بھی میرا خیال رکھنے لگا۔ وقت گزرتا رہا لیکن بیٹیاں میکے کے بغیر کہاں رہ سکتی ہیں۔ ابا کی طبیعت خراب ہونے کی خبر سن کر میں خود کو روک نہ سکی اور میکے آ گئی۔ ابا کا حال پوچھنے کے بعد میں نے سوچا فوزیہ سے بھی ملاؤں۔ فوزیہ کے گھر والوں سے پتا چلا کہ اس کی دوبارہ شادی ہو گئی ہے۔ مزید پوچھنے پر اس کی امی نے روتے ہوئے بتایا کہ فوزیہ کی بھابھیوں نے تانے دے دے کر اس کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ وہ اتنی اذیت میں تھی کہ اس نے 4 بچوں کے باپ سے شادی پر حامی بھر لی، جو ایک ٹرک ڈرائیور ہے اور دور دراز ایک گاؤں میں رہتا ہے جہاں زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں۔ یہ سب سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں نے گھر آ کر اپنی امی کو اس تھپڑ پر شکریہ کہا جو انہوں نے اس دن مجھے مارا تھا۔ تو پیارے بچوں، ماں باپ کی ڈانٹ اور کبھی کبھی سختی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ زندگی جو تھپڑ مارتی ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے ماں باپ کی بات سمجھنے اور زندگی کے فیصلے عقل اور ہمت سے کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔